سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ ان دو چیزوں کو کھانے سے آپ کی صحت میں تندرستی عطا ہوگی اور حضور کے بتائے ہوئے کن سنتوں پر عمل کرنا چاہیے جس سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ تو چلیے جانیں گے اس ویڈیو میں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اگر سپورٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ پر مر مٹنا یہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن آج مجھے آپ کے سامنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس گوشے کو رکھنا ہے جس گوشے کو اختیار کرنے کے بعد بندہ کمزور نہیں رہتا، طاقتور بن جاتا ہے۔ جس گوشے کو اختیار کرنے کے بعد بندے کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، جس گوشے کو اختیار کرنے کے بعد بندے کو سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو سمجھیں۔ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ خاص طور پر علماء اور طلباء سے میں توجہ چاہوں گا اور مبلغین سے بھی، آپ سب بھی توجہ سے سنیں۔ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کی غذا جدا ہے، روح کی غذا جدا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے تو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ روح کمزور نہ پڑے۔ اس لیے کہ بہت سارے اولیاء کو ہم نے دیکھا کہ جسم کے اعتبار سے بالکل دبلے پتلے، لیکن ان کی روح اتنی طاقتور تھی کہ طاقتور کو تماچا مارے تو نیچے گرتا ہوا دکھائی دے، اس لیے کہ وہ روح ان کی طاقتور تھی۔ خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ تو ہماری زندگی کا ایسا گزرا جس میں صرف دو کالی چیزوں کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، اور وہ دو کالی چیزیں کیا تھیں؟ کھجور اور پانی۔ ایک مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا کیا، لیکن رکانہ پہلوان جب حضور کے مقابلے میں آیا تو سرکار نے اسے شکست دے دی۔ مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا کیا، لیکن رکانہ پہلوان جب حضور کے مقابلے میں آیا تو سرکار نے اسے شکست دے دی۔ تو یہ طاقت کہاں سے تھی؟ یہ قوت کہاں سے تھی؟ ہزار تم ٹانک استعمال کر لو، طاقتور غذائیں استعمال کر لو، لیکن اس کے باوجود بھی تم طاقتور اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری روح طاقتور نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جسم کو بھول جائیں اور جسم کا خیال نہ کریں، بلکہ سنو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی ایسی غذا نہیں کھائی جس سے جسم کے اندر سستی پیدا ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غذائیں ایسی ہی تھیں
کہ جن غذاؤں سے جسم کبھی کمزور ہوتا ہی نہیں، بلکہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، کمزوری اور سستی سے۔ آج ہماری قوم سست ہو گئی، ایسی بھی سست ہوئی ہے کہ نیند ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایسی بھی یہ قوم سست ہو گئی ہے کہ 2 کلو کا وزن اٹھانے کی طاقت بھی اس کے اندر نہیں رہ گئی۔ جتنے مسلم علاقے ہیں وہ سارے علاقوں کے اندر ہوٹلوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور کھانے والے بھی مسلمانوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ کیا کیا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ خیر تو اب آئیے میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی کا سفر کراؤں تاکہ آپ محسوس کریں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی کیسی تھی۔ اور یہ بات میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اورینٹلسٹ مستشرقین یورپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھدے اعتراض کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح کر انہوں نے معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح کرنے پر اعتراض کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھدا الزام لگایا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ اب اس سورت کی خاصیت بتاؤں آپ کو، یہ سورت کیا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے اللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی تنگی سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وہ سورت۔ اور کتنی دیر لگتی ہے اسے پڑھنے میں؟ 5 منٹ بھی نہیں لگتا۔ دنیا کی تنگی بھی اس سے دور ہو جاتی ہے اور آخرت کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اب پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، اے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کر کے بیٹھ جاتے۔ میرے مولا کو یہ چادر لپیٹنا اتنا پسند آیا کہ دیگر نبیوں کو تو نام لے کر کے پکارا اور اپنے محبوب کو اس کی ادا سے پکارا اور فرمایا، اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ آپ اندازہ تو لگائیے کتنا پیار ہے اس آیت کریمہ میں۔ اب چونکہ وحی کے نزول سے ایک طبیعت کے اوپر گراں قدر بوجھ محسوس ہوتا، طاقت ہے نا وحی میں۔ آپ یہ نہ سمجھیں یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم قرآن کو سرسری طور پر پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جانتے نہیں تو اثر بھی نہیں ہوتا، ورنہ خدا کی قسم طاقت اتنی ہے اس قرآن کی کہ اگر اس قرآن کے ایک ایک لفظ اور معنی کو آدمی سمجھ کر کے پڑھے تو دل کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں، اس کی دل کی کمزوریاں دور ہو جائیں۔ بہت طاقتور چیز کا نام قرآن ہے، اور جو شخص قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف بھی کر دیتا ہے اور طاقتور بنا دیتا ہے۔
وحی کا نزول ہوتا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی طاقت کا اثر ہوتا. تو میرے مولا نے فرمایا اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات میں قیام فرما. قیام کا حکم دیا گیا. یہ روحانی زندگی کا سفر ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، امامہ شریف پہننا نبی کی سنت ہے، ویسے ہی رات میں اٹھ کر کے قیام کرنا بھی میرے نبی کی سنت مبارکہ. اور اس قیام سے مراد عشاء والی نماز کی بات نہیں ہے، یہ نفل نماز کی بات ہے. قم اللیل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرما. تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرمانے لگے. اتنا طویل قیام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا کہ اللہ عز و جل نے پھر تسلی دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم مشقت میں پڑ جاؤ، اس لیے نازل نہیں کیا. آپ کو اور ہم کو کوئی اور تسلی دیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کو آپ کا مولا تسلی دے رہا ہے، آپ کا مولا تسلی دے رہا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اب قم اللیل کہا گیا، رات کے لیے رات کو کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو رات میں. لیکن پھر اختیار دیا گیا اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری رات قیام کی ضرورت نہیں ہے، سوا کچھ رات کے. یعنی آپ ایک کام کریں کہ تھوڑا سا قیام بھی کر لیں، رات کے حصے میں سے پوری رات اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی سی رات. پھر اس تھوڑی سی رات کو بھی پھر قید کر دیا گیا، بتا دیا گیا کتنی رات، کتنی رات آپ قیام کریں. تو کہا گیا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کرو، یا اس پر کچھ بڑھاؤ، او زد علی، اس پر کچھ بڑھاؤ. اب یہاں سے آپ سمجھیے گا، یہ جو آج میک اپ کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے چہرے کو نکھارنے کے لیے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ رات کا قیام چھوٹ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو تہجد پڑھے، صبح اس کے چہرے کو اللہ منور کر دیا کرتا ہے، روشن کر دیا کرتا ہے. اور جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو آپ جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی رات کو نماز پڑھنے لگے، قیام کرنے لگے. لیکن صحابہ کرام امت سے پروردگار جل جلالہ نے اس کو منسوخ کر دیا. اب رات کا قیام امت کے لیے فرض نہیں ہے، اب یہ نفل کے اندر ہوگا. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے شاید ہی کوئی ولی آپ کو ایسا ملے جو رات کی تاریکی میں نماز نہ ادا کرتا ہو. صرف عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں. عشاء پڑھ کر سو جانا اور رات کے کچھ حصے کے گزر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ ہر ولی کی زندگی آپ کو نظر آئے گی، ہر ولی کی زندگی. اسی لیے فرمایا گیا رات کو 3 حصے میں تقسیم کرو. آج تو پورا ایک حصہ واٹس ایپ میں گزر جاتا ہے. 3 حصے کرو رات کے. ایک حصہ اللہ کو دو، خالق کی بندگی میں گزارو. ایک حصہ اہل و عیال کو دو، اور ایک حصہ اپنے جسم کو آرام کے لیے دو.
یہ 3 حصے رات کے کرنے چاہیے۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، پاسبان ملت علامہ نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بخاری شریف جو پڑھاتے تھے، کون سے وقت پڑھاتے تھے؟ تہجد کے وقت پڑھایا کرتے تھے، تاکہ شاگرد بھی تہجد کے لیے بیدار ہو اور استاد تہجد کے وقت ان کو بخاری شریف کا درس دیا کرے۔ رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ آخر یہ رات کے بارے میں کیوں ایسا کہا گیا؟ کیوں ایسا کہا گیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کے آخری پہر میں مولا آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر خود ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں؟ اللہ خود پکارتا ہے۔ بڑا عظیم وقت ہوتا ہے وہ۔ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، اس وقت کے بارے میں جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے نا، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کی خاصیت بتاؤں۔ آدمی کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، لیکن یہ جب وقت آتا ہے نا تو جھپکیاں شروع کر دیتا ہے، پھر نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وقت میں نیند آنی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت میں بڑی عظیم طاقت ہے۔ اولیاء کرام اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کہ وہ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت کو بڑا قیمتی سمجھو، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے خوشنودی حاصل اور نجات کا پروانہ حاصل کرنے کا وقت۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ہمارے چینل پر اسی طریقے سے ویڈیو آتی رہیں گی، آپ کو اچھی ویڈیو ملتے رہیں گے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔